اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے، اور آپ سب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں خداوند کے گھر میں، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک۔ پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین، خداوند کا شکر ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے کہ والدین ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں۔ والدین ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں۔ آپ کہیں گے پاس صاحب آپ نے حوالہ تو کچھ اور ہی پڑھا ہے، یہ تو ایونجلزم کے لیے منادی کے تعلق سے ہے، لیکن اس میں بھی خاندان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں ہماری کل کائنات جو ہے وہ ہمارا خاندان ہی ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہمیں کبھی بھی اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ ہم واپس اپنے گھر میں نہ آ جائیں۔ اور مسیحی خاندان ہوتے ہوئے جو کرسچن ایٹماسفیئر ہم اپنے خاندان میں کریٹ کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے تمام دوسرے خاندانوں سے الگ کرتا ہے، یونیک کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے پھر خاندان ہوتے ہوئے ہماری خاندانی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے گھر میں کس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہمارا خاندان جو ہے وہ نور اور نمک کی طرح ہو۔ نور کا مطلب یہ ہے کہ تاریکی سے دور ہو، ٹھیک ہے؟ اور نمک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹیسٹ ہو۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ جب دوسرے دنیا کے خاندان جو ہیں جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہم میں اور جو چرچ جانے والے لوگ نہیں ہیں، جو غیر ایماندار لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں اور ان کے خاندانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو جب خدا نے ہمیں نور بنایا ہے تو ضرور ہے کہ نور تاریکی سے الگ ہو، اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تفریق پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، فرق پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، تاکہ وہ نور کو تاریکی سے جدا کرے، راست بازوں کو گنہگاروں سے الگ کرے، بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے۔ تو میرے عزیزو، جب خداوند تفریق پیدا کرنے کے لیے آیا ہے اور خداوند ایک فرق کو، ایک تفریق کو ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر ضرور ہے کہ ہماری زندگیاں عام لوگوں سے مختلف ہوں، ہمارا خاندان دوسروں سے مختلف ہو، ہمارا لائف سٹائل دوسروں سے مختلف ہو، ہمارا کردار دوسروں سے مختلف ہو، ہمارا چال چلن دوسروں سے مختلف ہو، اور ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہو۔ اگر ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تو پھر میرے عزیزو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ قابل افسوس ہیں کہ عام لوگوں میں اور اگر ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ہم چرچ جاتے ہیں، کیوں دعائیں کرتے ہیں، کیوں روزے رکھتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایک تفریق کو، ایک فرق کو لے کر آئے، اور یہ فرق جو ہے ہم اپنی زندگیوں میں خود سے کر سکتے ہیں، پاک روح کی مدد سے، کہ خدا کے پاک روح کو اجازت دے کہ وہ آئے اور وہ ہماری مدد کرے۔ یاد رکھیں والدین ہوتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، نہ صرف والدین ہوتے ہوئے بلکہ بچے ہوتے ہوئے بھی ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اور جب ہم اپنے آپ کو الہی خاندان سمجھتے ہیں اور الہی خاندان میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں اور جب الہی خاندان کا حصہ بنتے ہیں تو پھر خدا چاہتا ہے کہ ہم ان الہی خوبیوں کو بھی اپنی زندگیوں سے اور اپنے خاندانوں سے ظاہر کریں۔ یاد رکھیں والدین جب خدا ہمیں بناتا ہے تو وہ ہمیں ایک بہت بڑی ذمہ داری دیتا ہے، اور جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کے لیے، کلیسیا کے لیے اور خدا کے لیے تیار کریں۔
ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں. دنیا کے لیے تیار کرنے کے لیے انہیں ہر روز بلا ناغہ اٹھاتے ہیں صبح صبح تاکہ وہ اسکول جائیں, وہ پڑھیں اور ایک اچھا مقام معاشرے میں حاصل کریں. لیکن کلیسیا کے لیے اور خدا کے لیے ہم انہیں بالکل بھی تیار نہیں کرتے. جب خدا کی باری آتی ہے, خداوند کا جب دن آتا ہے, تو ہم بچوں کو کہتے ہیں خیر خیر سوئے رہنے دو, آج بیچارہ تھکا ہوا ہے, پورا ہفتہ اسکول جاتا رہا ہے یا پورا ہفتہ کام سے واپس آیا, تو آج اس کو ریسٹ کر لینے دو, سو لینے دو اس کو. تو میرے عزیزو, آج کی اس کی بے ارادی جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو آج اس کا جو آرام ہے وہ اس کو جہنم میں لے کے جا سکتے, لیکن اگر آپ اس کو بے آرام کریں گے, اس کو تکلیف دیں گے, تو اس سے اس کا کوئی باڈی پارٹ جو ہے وہ ڈس فنکشن نہیں ہوگا یا وہ مر نہیں جائے گا. جبکہ یہ اس کی جو بے ارادی جو ہے, آج کی بے ارادی جو ہے, وہ آخر میں اسے خدا کی بادشاہی میں لے کے جانے کا وسیلہ ٹھہرے گی. اور پھر جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے, ان کو ڈسپلن نہیں کرتے, ان کو سکھاتے نہیں. تو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ لو جی ساڑھے بچے تو ساڑی سون دے نہیں گے, اور پھر پادری صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, پاس صاحب انہاں واسطے دعا کرو, انہاں نوں سمجھاؤ. تو میرے عزیزو, جب والدین ہوتے ہوئے جو ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے دیکھا ہے اکثر پاکستان, انڈیا میں بھی یہ, کیونکہ ہمارا کلچر تو ایک ایسا ہی ہے کہ جب ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب لڑکے بگڑ جاتے ہیں, وہ ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں, وہ اپنی ہٹ درمی میں پڑ جاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں یہ ویاہ کر دو, یہ بڈھی آئے گی تو آپ ٹھیک کر لے گی. جو والدین ہوتے ہوئے آپ کسی شخص کو ٹھیک نہیں کر پائے, تو وہ ایک لڑکی جو ہے اس کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہیں, وہ کیسے اس کو ٹھیک کر پائے گی, جس کی وجہ سے پھر خاندان میں بگاڑ آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ابتری جو ہے وہ خاندان میں شروع ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزو, یاد رکھیں, اولاد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے میراث ہے. اور میں تھوڑے دن پہلے میں نے فادرز بلیسنگز کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا, اور پھر میں نے شیئر کیا تھا خوشحال خاندانی زندگی کا راز کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ان باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا آج جب میں والدین کی ذمہ داریوں کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو یاد رکھیں, پچھلے چند ہفتے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اولاد خدا نے ہمیں میراث کے طور پہ دی ہے, خدا اس اولاد کی باز پرس بھی ہم سے کرے گا. خدا بچوں سے نہیں پوچھے گا, ان سے حساب نہیں لے گا کہ آپ نے والدین کے ساتھ کیسی ان کی پرورش کی ہے. والدین جو ہیں they are accountable to God. Children are not accountable for their God or for their parents. وہ اپنے والدین کے لیے جواب دہ نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, اگر ہم نے ایماندار ہوتے ہوئے اپنی روحانی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے اگر نبھایا ہے, لیکن پیرنٹس ہوتے ہوئے اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے فلفل نہیں کیا ہے, تو پھر ہم گردن سے پکڑے جائیں گے. تو اس لیے میرے عزیزو, we need to put our families in a godly order. اور یہ گاڈلی آرڈر جو ہے چند ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ بتایا بھی تھا. کسی کو یاد ہے کیا ترتیب ہے گاڈلی آرڈر کی, فیملی گاڈلی آرڈر کی؟ سب ٹاپ پہ کون ہے؟ ٹاپ پہ گاڈ ہے, پھر یسوع مسیح ہے, پھر فیملی کا ہیڈ ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے, پھر وائف ہے, اور پھر چلڈرن ہے. لیکن ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے, ہمارا الٹا ہے سسٹم. جب ہسبینڈ اور وائف کی لڑائی ہوتی ہے نا, تو ہسبینڈ کہتا ہے کہ میری ماں تین رکھ دی ہے نا, یا میرا ماں پیو تین رکھ دیتا رہ, نہیں تو جا. ہمارے یہاں سب سے جو اول پریورٹی پہ ہے نا, وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. ہم اپنے پیرنٹس کے انگیس نہیں جاتے ہیں, چاہے وہ اچھا کہیں یا برا کہیں. ہم اپنے والدین کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور اپنے لائف پارٹنر سے بھی زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں. اور چند ہفتے پہلے شاید آپ کو یاد ہو, میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ پیرنٹس کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم ان کے نافرمان بن جائیں, یہ نہیں کہ ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان کی خدمت نہ کریں, اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں. نہیں, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک تن ہوں گے, ایک جسم ہوں گے. لیکن پیرنٹس کے بارے میں نہیں یہ کہا.
کہ بچے جو ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک بدن ہوں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس لیے میرے عزیزو جو ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن شپ ہے دیٹ از فرسٹ ان دی فیملی. اور پھر اس کے بعد ہسبینڈ اور وائف کی ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد سیکنڈ نمبر پہ چلڈرن آتے ہیں, بچے آتے ہیں. کیونکہ جب خدا نے آپ کو والدین بنایا تو جو اولاد خدا نے آپ کو دی ہے اس کے لیے خدا نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ آپ نے اس اولاد کو دنیا کے لیے بھی تیار کرنا ہے, کلیسیا کے لیے بھی تیار کرنا ہے, اور پھر خدا کے لیے بھی تیار کرنا ہے. خدا نے یہ ذمہ داری بچوں کو نہیں دی ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کو تیار کرنا ہے, اور بچوں سے خدا والدین کی زندگی کا, ان کے کردار, ان کے کاموں کا حساب نہیں لے گا, لیکن والدین سے ضرور لے گا. آلریڈی یہ چیزیں میں شیئر کر چکا ہوں, ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, خاندان جو ہے وہ ایک ایسا یونٹ ہے جس کا انٹرسٹ, جس خدا کا انٹرسٹ جو ہے جس میں ہے. خدا کی دلچسپی جو ہے وہ خاندان میں ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات کس کے بارے میں لکھی ہے, بیوی کے بارے میں لکھی ہے, بچوں کے بارے میں لکھی ہے, شوہر کے بارے میں لکھی ہے, یا پیرنٹس کے بارے میں لکھی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی, شوہر کے بارے میں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیوں شوہر کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہیڈ کا مطلب کیا ہے؟ سربراہ. کیا ہے؟ کس وجہ سے وہ سربراہ بنتا ہے؟ کس طرح, کیسے برکت اس کے تھرو آتی ہے؟ بیکاز ہی ہیو اتھارٹی, ہی از اے مین آف اتھارٹی, ہی از اے اتھارٹیٹیو پرسن ان دی فیملی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اکثر لوگ جو ہیں عورت کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ عورت کی وجہ سے آیا, اور میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کون ہے, کس کی وجہ سے گناہ حقیقت میں دنیا میں آیا. مین. عورت ذمہ دار نہیں ہے, اس کا مرد ذمہ دار ہے. اور یاد رکھیں کہ جب عورت نے وہ پھل, ممنوع پھل کھایا تو نتھنگ ہیپنڈ, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, ساری چیزیں ویسی کی ویسی تھی. لیکن ایز سون ایز ایڈم ایٹ دیٹ فروٹ, تو پھر کیا ہوا تھا یاد ہے؟ پھر اس کی آنکھیں کھلی تھی. اور کس کی؟ صرف آدم کی؟ دونوں کی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر دونوں کی آنکھیں کھلی. کیوں؟ گناہ کے باعث. اور کیوں یاد ہے؟ میں نے آلریڈی بتایا تھا, کیونکہ اختیار جو ہے, اتھارٹی جو ہے وہ ایڈم کے پاس تھی, اختیار جو ہے وہ آدم کے پاس تھا. تو اس اختیار کو جب وہ چھن گیا, وہ اختیار اس کے پاس نہ رہا, اور اس اختیار کی وجہ سے جب بلیسنگ اوپر سے نیچے کو آتی ہے تو کرسز بھی اوپر سے نیچے کو آتی ہیں. اور اس نافرمانی, اس گناہ کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ اس کے خاندان میں آیا. اور اگر آدم ہوا کی آنکھیں, جب ہوا نے پہلے پھل کھایا تھا, اگر اب اس کی آنکھیں پہلے کھل جاتی تو آدم ڈر جاتا, آدم پیچھے ہٹ جاتا, کہتا نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا بھائی, تو نے کھا لیا تو بس ٹھیک ہے, تو جو مرضی کر. لیکن جب اس کو کچھ نہیں ہوا, اس نے دیکھا کہ کوئی فرق نہیں پڑا, تو پھر اس کو دلیری ملی. تو میرے عزیزو, خدا کا کلام جب کہتا ہے کہ تو ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا, تو اس لیے ہیڈ ہوتے ہوئے, خاندان کا سربراہ ہوتے ہوئے, مرد ہوتے ہوئے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے خاندان کو مرتب کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا بیہیویئر جو ہے ہمارے خاندان کے لیے بلیسنگ بھی لا سکتا ہے, اور ہمارا بیہیویئر جو ہے ہمارے خاندان کے لیے کرسز بھی لا سکتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہیڈ آف دی فیملی ہوتے ہوئے, خاص طور پہ مرد ہوتے ہوئے, ہم اپنے آپ کو زیادہ محفوظ کر کے رکھیں. کیونکہ ابلیس جو سب سے زیادہ اٹیک کرتا ہے وہ ہیڈ کے اوپر ہی کرتا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو, تھوڑے ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سائنس آف اے اسپرچولی سک پرسن, روحانی طور پر بیمار لوگوں کے نشانات. تو اگر ایک ہیڈ آف دی فیملی اسپرچولی سک ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی فیملی کے لیے ہیلنگ کی پرواہ نہیں کرے گا. اس کو اپنی ہی پرواہ ہوگی کہ پہلے میں تو ٹھیک ہو جاؤں, اگر میں ہی بیمار ہوں تو میں کسی کی تیمارداری کیسے کر سکتا ہوں.
اگر وہ ٹھیک ہوگا تو اپنی فیملی کی لک آفٹر بھی کر سکے گا، لیکن اگر وہ خود ہی بیمار ہوگا تو اس کو خود ہی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہیڈ آف دی فیملی ہوتے ہوئے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ مینز کے اوپر، شولڈرز کے اوپر آتی ہے۔ تو اس لیے دھوکہ نہ کھائیں، صرف بلیم بازی نہ کریں جیسے باغ عدن میں ہوا کہ اپنا گناہ جو ہے دوسروں پر شفٹ کرتے جائیں۔ آدم نے اپنا گناہ عورت پہ ڈال دیا، عورت نے اپنا گناہ سانپ پہ ڈال دیا، اور پھر سانپ کے پاس بھاگنے کے لیے پیر ہی نہیں بچے کہ میں بھاگ کے کدھر جاؤں، ٹھیک ہے؟ پھر he lost his legs، پتہ ہے؟ تو اس لیے میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ جب خدا نے یہ اولاد ہمیں ایک بیش قیمت تحفے کے طور پر دی ہے تو ہم اس تحفے کی حفاظت کریں، اس کی قدر کریں، اور اس اولاد کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ کیونکہ پرووربس چیپٹر 22 ورس 6 میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ پر رہنمائی کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا۔ اور ابھی ہم نے دیکھا ہے لوک چیپٹر 8 ورس 4 to 8 میں ایک بیج بونے والے کی مثال، اور بیج بونے والا جو ہے وہ یاد رکھیں وہ خدا ہے جو سیڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کھیت جو ہے یہ ہمارا خاندان ہے، اور بیج جو ہے وہ اولاد ہے جو اس خاندان میں بڑھتی ہے۔ جس طرح بیج کو بڑھنے کے لیے ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے اولاد کو بڑھنے اور اچھے ایماندار بننے کے لیے ایک اچھے خاندان کی ضرورت ہے، اور وہ اچھا خاندان جو ہے وہ بینگ اے پیرنٹس ہی ہم اپنی اولاد کو مہیا کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس یہاں پر 4 طرح کے خاندانوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ پہلی بات جو ہے یہاں پر لکھا ہے کہ ایسا بیج بھی ہے جو راہ کے کنارے گرا، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ بیج وہ بچے ہیں جنہیں اپنے والدین کی تربیت نصیب نہیں ہوئی، اور وہ گلیوں محلوں میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے رہتے ہیں، اور پھر آخرکار ان کا انجام جو ہے ابدی ہلاکت ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اس کی خود ایکسپلینیشن دی کہ راہ میں گرنے والا بیج وہ کون سا ہوتا ہے، جس کو آ کر پرندے چگ لیتے ہیں، جو ضائع ہو جاتا ہے، ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، بہت سے ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جن کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہی ہیں، اور والدین کہتے ہیں پا یہی تے سمجھا کے تھک گئے ہیں، ساڑی نہیں سوندا۔ تو میرے عزیزو، جب ان کو سمجھانے کا ٹائم تھا، جب ان کو بتانے کا ٹائم تھا، اس کو ہم نے ضائع کر دیا، اور اب جو وہ ایک بڑے تن اور درخت بن گئے ہیں، تو اب ہم ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں، which is impossible۔ تو اس لیے والدین ہوتے ہوئے اس وقت اپنی ذمہ داری کو لیں جب وہ بھی چھوٹے ہیں، اور اکثر میں بتاتا ہوں کہ جب تک آپ کا بچہ 5 ایئرس کا ہوتا ہے نا، اس وقت تک 3 ایئرس تک وہ he conceive everything، جو کچھ وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جو کچھ آپ کو سنتا ہے، اور جو کچھ آپ اس کے سامنے کریں گے he will conceive it، وہ اپنی زندگی میں اپنے دل اور دماغ میں ان چیزوں کو سٹور کرتا جائے گا، اور پھر 3 to 7 ایئرس تک وہ جو کچھ اس نے آپ کو اپنے گھروں میں کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کی وہ پریکٹس کرے گا، اور 7 سال کے بعد جو کچھ اس نے اپنے خاندان کا ماحول دیکھا ہے اس کے مطابق ہی اس کی زندگی ہوگی، پھر ان عادات کو وہ ساری عمر جو ہے اپنی زندگی میں پکا کرتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی طرف اس وقت نگاہ کریں جب وہ ابھی چھوٹے ہیں، جب وقت ہمارے پاس ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پھر ہم کچھ بھی کر نہیں پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس بیان کرتا ہے دوسری قسم کا کہ کچھ بیج جو ہے وہ چٹان پر گرا، اور چٹان پر گرنے والا بیج نہ بڑھتا ہے اور نہ پھل لاتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کے والدین ایک دوسرے سے سرد مہری سے پیش آتے ہیں، اور جن کے دل خدا اور اس کے کلام کے لیے چٹان کی مانند سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ خود خدا کے کلام سے ڈرتے ہیں، نہ خدا سے ڈرتے ہیں، اور نہ پھر دنیا سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بچے جو ہیں پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ والدین ہوتے ہوئے ہمارا ایک بہت بڑا اہم رول ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔
ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم روپیہ کمانے کے لیے، ایک اچھا گھر خریدنے کے لیے، ایک اچھی گاڑی خریدنے کے لیے ہسبینڈ اور وائف دونوں جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے رہتے ہیں اور بچوں کو اکیلا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، آئیے بچے چھوٹے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، یا کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ تم ان کا خیال کر لینا، تم ان کو سنبھال لینا پیچھے سے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو 10 سال تک، ارلی فرسٹ 10 ایئر جو ہیں یا 7 ایئر جو ہیں، اس میں آپ کی ان کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ جو 10 سال ہیں، سیکریفائز دیٹ ایئرس، انویسٹ دیٹ ایئرس انٹو دیئر لائفس۔ جب آپ ان کی زندگی کے یہ ارلی 10 ایئرس میں آپ اپنے وقت، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا سب کچھ ان کی زندگیوں میں انویسٹ کریں گے، تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر وہی بچے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں اپنا ٹائم، اپنا منی اور اپنے ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں انویسٹ کریں گے۔ اگر آپ نے یہ پہلے 10 سال اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کی، ان کو وقت نہیں دیا، تو جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر وہ آپ کو بھی وقت نہیں دیں گے، اور پھر آپ کہیں گے لو جی ساڑھے بچوں سے ساڑھی پرواہ کوئی نہیں۔ جب ان کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے ان کی پرواہ نہیں کی، آپ دنیا داری کے پیچھے بھاگے رہے، آپ کاروبار کے پیچھے بھاگے رہے، آپ روپے پیسے کے پیچھے بھاگے رہے، اور اس لالچ نے آپ کو آپ کی اولاد سے دور کر دیا۔ اور پھر کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ نافرمانی جو ہے وہ حرام کاری کے برابر ہے۔ نافرمانی جو ہے وہ حرام کاری کے برابر ہے۔ اور ہم اپنے گھرانوں میں، ہم اپنے ارد گرد میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں جو آج نافرمانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور نافرمانی جو ہے وہ حرام کاری کے برابر ہے۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے، آپ اس کو افسیوں کے خط میں 3 باب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ حرام کاری کے، نافرمانی کے جو فرزند ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ نافرمانی کے فرزند سے مراد یہاں پر، اگر آپ اس کو لیں کلام کے مطابق، جیسے نافرمانی حرام کاری کے برابر ہے، تو پھر اٹ مینس کہ نافرمانی کے جو فرزند ہیں وہ حرام کاری کے فرزند کے برابر ہوئے۔ اور کلام مقدس میں، شریعت میں یہ ان کے لیے قانون تھا کہ جو نافرمانی کے جو بچے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتے تھے وہ 10 جنریشن تک ہیکل میں نہیں جا سکتے تھے، خدا کے گھر میں نہیں جا سکتے تھے۔ کتنی بڑی لعنت ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ان بچوں کو صرف ایسے ہی نہ لیں۔ اگر خدا نے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو پھر اس کو نبھائیں بھی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شاید آپ اپنی زندگی کی وجہ سے تو بچ جائیں، لیکن اپنے بچوں کا جب آپ کو حساب دینا پڑے تو پھر آپ گردن سے پکڑے جائیں۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے کہ وہ بیج جو جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا۔ یہ وہ بچے ہیں جو ایسے خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں والدین زندگی کی فکروں، دولت اور عیش و عشرت میں پھنسے ہوئے ہیں، جس گھر میں خدا کے حکموں اور قوانین کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ ایسے خاندان میں پرورش پانے والے بچے جو ہیں وہ کبھی بھی خداوند کے لیے ایک مضبوط ستون نہیں بنتے ہیں، وہ کبھی بھی برکت کا باعث نہیں بنتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان جھاڑیوں سے بچائیں، اس بری سوسائٹی سے بچائیں، برے طور طریقوں سے بچائیں، ان کے اوپر نگاہ رکھیں کہ وہ کس کو ملتے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو ابھی نظر انداز کر دیں گے تو پھر چند سالوں کے بعد آپ کہیں گے کہ میرے بچے جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق شادی نہیں کر رہے، یا ایسی قوم میں شادی کریں جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کریں، اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کا کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج، ابھی اور اسی وقت ہمارے سامنے توبہ کریں۔ ہمارا کام کسی کو توبہ کرانا نہیں ہے، ہمارا کام
جو ہے انہیں خدا کے کلام کے بارے میں بتانا ہے، خدا کے کلام کی سچائیوں کو بتانا ہے، خدا کے کلام کے بھیدوں کو ان کے اوپر بیان کرنا ہے، اور حق اور جو سچائی ہے اور جو جھوٹ ہے ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے ان کے سامنے رکھنا ہے، اور پھر ان کو موقع دینا ہے کہ وہ اس چیز میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں. اینڈ دین گاڈ ول لیڈ them. پھر خدا ان کی رہنمائی کرے گا. تو اس لیے میرے عزیزو گمراہ نہ ہو، کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے بچوں کی گمراہی کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور والدین ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا حصہ ادا کریں. پھر چوتھی کیٹیگری جو ہے اچھی زمین میں گرنے والا بیج. اچھی زمین میں گرنے والا بیج سے مراد یہ وہ بچے ہیں جو ایماندار خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جنہیں خدا کے کلام کا، خدا کی تعلیم کا اور خدا کے ڈر اور خوف کے بارے میں اس وقت بتایا گیا جب وہ بھی چھوٹے ہی تھے. یہ وہ بچے ہیں جب وہ چھوٹے ہی تھے، سوئے ہوئے تھے، تو والدین نے ان کو اٹھا کر ان کو تیار کر کے خدا کے گھر میں لے کر آئے. وہ بچے جو ہیں جب وہ خدا کے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، تو پھر وہ خدا سے دور نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے والدین کے نافرمان نہیں ہوتے، پھر وہ دنیا داری کے لوگ نہیں بنتے. کیونکہ کلام مقدس میں سے ابھی میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ کلام مقدس میں لکھا کہ بچے کی اس راہ پر رہنمائی کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا. تو میرے عزیزو، جو کچھ آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے وہ کبھی بھی اس سے پھریں گے نہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں، سکھائیں اپنے بچوں کو، بتائیں جو کچھ بھی آپ کو پتا. اگر تھوڑا علم ہے تھوڑا علم دے، اگر زیادہ علم ہے زیادہ دیں، اگر کچھ بھی نہیں پتا تو کم از کم ان کے ساتھ ضرور بیٹھے. پتا کیوں؟ اگر آپ ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے نا تو وہ پھر باہر والوں سے جا کر پوچھیں گے، اور پھر وہ باہر والے جیسا بھی اس کو بتائیں گے نا جواب، وہ ان کے مائنڈ میں فیڈ ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اس کے ذہن میں سے وہ جو غلط نالج اس کو دیا گیا اس کو نکالنا جو ہے وہ آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے ٹیک یور رسپانسبلٹی ناؤ. بعد میں پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ابھی آپ اپنے خاندان کے حالات کو بدل سکتے ہیں، ابھی آپ اپنے بچوں کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو میرے عزیزو، God's interest is in the family. اور میں نے دیکھا ہے کہ لالچ، نافرمانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے خاندانوں میں، جو کہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بن رہے ہیں. اگر ہم ان دو چیزوں کو کنٹرول کر لیں کہ والدین روپے پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اگر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں اور بچوں کو دیانتداری، تابعداری اور فرما برداری سکھائیں، تو آنے والے وقت میں ہم ایک الہی خاندان کا حصہ ہوں گے. ہم ایک ایسے خاندان کا حصہ بنیں گے جو سارے کے سارے خدا کی بادشاہی میں جائیں گے، اور پھر خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں سچ ثابت ہوگا کہ اس نے کہا کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور میں نے لاسٹ ٹائم بتایا بھی تھا کہ یہ بات عورتوں کے بارے میں نہیں کہی گئی ہے کہ اگر عورت ایمان لائے تو اس کا سارا خاندان نجات پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ she don't have authority. اگر ہسبینڈ چاہے تو اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جس طرح سے چاہے وہ مولڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر عورت نافرمان ہو، اور میں اکثر یہاں پہ کہتا ہوں کہ women also have a power to change the husband. اگر ایک عورت اپنے شوہر کو شاپنگ کے لیے لے کے جا سکتی ہے، اپنے میکے میں لے کر جا سکتی ہے، تو وہ اس کو اپنے شوہر کو خدا کے گھر میں بھی لے کر جا سکتی ہے، چرچ میں بھی لے کر جا سکتی ہے. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی اتھارٹی، کیونکہ اختیار جب خداوند نے آپ کو دیا ہے تو پھر اس کی وہ خداوند آپ سے بات پرس بھی کرے گا. کین یو سے آمین؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چینج کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک سروے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کشتی والا، ٹھیک ہے؟ آج ایک اور سٹوری جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور پھر اس کے بعد ختم کروں گا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں.
بیوی جو ہے وہ شوہر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے, شوہر جو ہے وہ بیوی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو اکثر جو ہے ہسبینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے زیادہ پتا ہے, بیوی کہتی ہے کہ مجھے تجھ سے زیادہ پتا ہے, اور پھر اسی فائٹ میں, اسی نا اتفاقی میں جو خاندان ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس لیے جیسے بھی ہیں ایک دوسرے کو قبول کریں. اگر قبول نہیں کر سکتے تو تھوڑا ڈسٹنس رکھیں. ڈسٹنس رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں, کوٹھے سے جا کے سو جاؤ, صحیح, ٹھیک ہے. مراد یہ ہے کہ جب بھی آرگومنٹس کا ٹائم آئے, آرگومنٹس کا جب بھی ٹائم آئے, ٹھیک ہے, تو آپ سائڈ پہ ہو جائیں تھوڑا. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ بہت سارے نقصانوں سے بچ جائیں گے. لیکن اگر بیوی اکڑ گئی ہے سامنے اور آپ بھی اکڑ گئے ہیں, یا ہسبینڈ اکڑ گیا ہے اور بیوی بھی سامنے سے اکڑ گئی ہے, تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے, دیٹ از ٹرو. وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک پیپل, ٹھیک ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ہائڈ اینی تھنگ, کیونکہ وی آر ہیومن بینگس. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہے جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اور اگر کوئی ہسبینڈ اور وائف کہتے ہیں کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی نا, تو میں آپ کو 100% کہہ سکتا ہوں کہ they are lying. They are lying. اور میں نے شاید کسی کو یاد ہو, میں نے 2 بکس کے بارے میں شیئر کیا تھا. مین از فرام مارس اینڈ وومن از فرام وینس. بک زبردست بک ہے, اگر آپ میرج لائف کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور پڑھیں. وہ جو رائٹر ہے وہ بیان کرتا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے یہ 2 مختلف سیاروں کی مخلوقات ہیں. مین از فرام مارس اینڈ وومن از فرام وینس. اور جب یہ دونوں اکٹھے آ کے رہتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے. اور آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب ہسبینڈ اور وائف اکٹھے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. سنا کبھی کہ نہیں؟ ہاں جی, بھائی بہن نہیں ہوتے. بھائی بہن تو نہیں ہوتے, لیکن یہ کہ بھائی بہن جیسے ان کے چہرے شکل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریزمبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ریزمبلنس. میرا بھی وہ تجربہ نہیں پہنچا وہاں تک, میری ابھی ایج نہیں پہنچی وہاں تک, شاید وہ پہنچے بھی نہ, کیونکہ ہمارے آپس میں بہت سارے ڈفرینسز ہوتے رہتے ہیں. اور بھائی جشوا لوگ جانتے ہیں, I don't hide anything. We are not perfect. And nobody is perfect. لیکن کلام مقدس میں جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا, اور جو ان کا اقرار کر لیتا ہے اس کے اوپر خدا کا رحم ہوتا ہے. صحیح. تو we need to be like an open book. نہ صرف خدا کے سامنے بلکہ ایک دوسرے ایمانداروں کے سامنے بھی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ. تو جہاں پہ کوئی ایک ویک ہو دوسرا شخص آ کر اس کو سپورٹ کرے. اکثر یہ میں نے دیکھا ہے کہ وی ہائڈ انڈر دی کارپٹ ایوری تھنگ, یا پھر جو چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو پائل اپ کرتے رہتے ہیں, تو پھر وہ ایک بگ ایکسپلوژر کے ساتھ, ایک بڑے دھماکے کے ساتھ وہ سارا کچھ نکلتا ہے, اور جب وہ دھماکہ ہوتا ہے پھر اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. I don't want to discuss my family, but let me go back to that story. Okay, ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ I have all the knowledge of this world. I don't need all these books. So I'm going to throw away all these books. اس نے ساری اپنی بکس پیک کی ایک بڑے ٹرنک میں, بڑی جس کو پیٹی کہتے ہیں, تو کہتا کہ میں اس کو جا کے سمندر میں پھینکنے کے لیے جا رہا ہوں. تو راستے میں اسے ایک عورت مل گئی. اس عورت نے کہا کہ کیوں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنی عقل اور اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اب مجھے ان کتابوں کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو اس نے کہا چلے ٹھیک ہے, آپ صرف میری ایک بات سن لیں اور پھر اس کے بعد جا کے آپ ان سب کتابوں کو دریا میں, سمندر میں پھینک دیجیے گا. تو کہتے چلے ٹھیک ہے, وہیں پہ چھوڑ کے وہ اس عورت کے پیچھے چلا گیا. اس نے گھر جا کر دروازہ بند کر لیا اور شور کرنا شروع کر دیا. لوگ ڈنڈے لاٹھیاں لے کر آ گئے کہ کیا ہوا اس عورت کو. تو اس نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے نا
میرے گھر میں آیا, تو میں اس کو پہلے جانتی نہیں, لیکن اب مجھے پتا چل گیا یہ کون ہے, آپ جائیں سارے اپنے اپنے گھر. تو آدمی کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہاں پر یہ عورت اپنا منہ کھول دیتی تو میرے ساتھ کیا ہوتا. اس لیے جو عورت کی عقل اور فہم ہے اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یاد رکھیں عورت جو ہے وہ خدا کو بھی جھوٹا ٹھہرا دیتی ہے. یاد ہے میں نے مینشن کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ ہاں جی, سارا نے. کہتی ہے میں تو نہیں ہنسی, وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہنسی ہے, کہتی ہے نہیں ہنسی. اس نے نہیں مانی, وہ نہیں مانی. تو میرے عزیزو, خدا چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جیسے وہ ہیں ویسے ہی ان کو قبول کریں. ایک اور چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. قبول کرنا مجبوری ہے, ہاں جی, اور مجبوری کے ساتھ زندگی گزارنا یہ فرق چیز ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر ہم مجبور ہو کے کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تکا لائی جاؤ, چلن دو سسٹم. ہاں جی, آج زیادہ ایکسپیرینس ادھر ہے. اوکے, ایک اور عورت تھی, ایک آدمی تھا, اور اس کی بیوی جو تھی وہ بہت بھولی بالی سی تھی, اور وہ اکثر اس کے ساتھ لڑتا رہتا تھا کہ مینوں لوکاں دی بڑھیاں نہیں نے چلاک شیار دے سارے کام کر دیے, یہ بھی کر دیے, اتنے جا یہ بھی کر, سارا گھر دا سسٹم سنبھال دیے, مینوں کوئی جھلی جی مل گئی ہے. تو وہ چاہتا تھا کہ وہ سمارٹ ہو, وہ سارے کام کرے, سب کچھ کرے. تو وہ اپنے شوہر کو کہتی کہ جیسی میں ہوں مجھے رہنے دو پلیز, اگر میں چلاک شیار ہوگی نا تو تم میرے ساتھ گزارا نہیں کر پاؤ گے. کہتا نہیں مجھے چلاک شیار تیز بیوی چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, تو کل سے پھر تم میری چلاکیاں دیکھنا. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کل میرے لیے کھیت میں کھانا لے کے آنا. تو اس سے پہلے کہ اس کا ہسبینڈ کھیت میں جاتا, اس نے اپنے گھر کے پاس جو نہر تھی وہاں پہ گئی, اس نے تھوڑی سی مچھلیاں 4-5 مچھلیاں پکڑی, ان کو ایک ہنڈیا میں دیچکی جو ہوتی ہے اس میں ڈالی, اس کے اوپر ڈھکن لگایا, اور اس کے جا کے کھیت میں ان کو دفن کر دیا, چھپا دیا وہاں پہ. جب اس کا ہسبینڈ ہل چلانے کے لیے گیا تو اس کو نیچے سے مچھلیاں ملی, تو وہ بڑے خوشی خوشی ان مچھلیوں کو اپنی بیوی کے پاس لے کر آیا, اور اس نے کہا کہ آج جب دوپہر کو کھانا لینے کے لیے کھانا میرے لیے لے کے آؤ نا تو یہ مچھلیاں لے کے آنا, ٹھیک ہے, اور میری پسند کے مطابق بنانا. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. دوپہر ہوئی, اس نے دال روٹی بنائی اور وہ اس کے کھیت میں لے گئی, اور اس کے دوست نے اس آدمی نے جب اپنی بیوی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اپنے دوستوں کو آواز دی کہ آؤ آج میرے ساتھ کھانا کھانا, آج میرے گھر سے مچھلی بن کے آئی ہے. تو جب وہ گیا وہاں پر اور اس نے کہا لاؤ کھانا لاؤ کھائیں تاکہ, تو جب اس نے کھولا تو اس میں دال روٹی تھی یا چاول وٹ ایور, اس میں مچھلی نہیں تھی. تو وہ بھڑک اٹھا, اس نے بیوی کو ڈانٹا, کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مچھلی بنا کے لے کے آنی ہے اور تو یہ دال روٹی بنا کے لے آئی ہے. تو وہ اس کے دوستوں کو کہتی ہے آپ اس کو سمجھائیں, اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس نے مجھے مچھلی کہاں سے آئی ہے, مچھلی سے پوچھے کہاں سے آئی مچھلی, اس نے مجھے مچھلی دی ہے جو میں اس کو پکا کے دوں. تو اس کے دوستوں نے پوچھا ہاں بھائی کہاں سے آئی مچھلی, لا کے لے کے آئے تھے, خرید کے لے کے آئے. کہتا میرے کھیت میں سے نکلی تھی. وہ کہتے ہیں بھائی پاگل ہو گیا, کھیت میں سے کہاں سے مچھلیاں نکلتی ہیں؟ کہتا ہے نہیں, میں جب صبح ہال چلا رہا تھا تو کھیت میں سے مچھلیاں نکلی تھی. وہ کہتی ہے کہ بھائی جی آپ میرے شوہر کو سمجھاؤ, لگتا ہے یہ پاگل ہو گیا, اس کو علاج کرواؤ ذرا. تو وہ روٹی چھوڑ کے چلے گی. شام ہوئی, اس کا ہسبینڈ تھکا ہارا آیا, تو اس نے وہی مچھلیاں پکا کے تو اس کو دی, اس نے کھائی, اور پھر اس نے اپنے اس کے دوستوں کو جو دوپہر کے وقت تھے ان کو بلا لیا, اور اس سے کہا کہ لگتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے یہ پاگل واقعی ہو گیا, اس سے ذرا پوچھیں آج بھی اس نے کیا کھایا. تو اس نے کہا کہ میں نے مچھلیاں کھائی ہیں. وہ کہتی ہے کہ اس سے ذرا پوچھے کہ وہ مچھلیاں آئیں کہاں سے تھی. تو وہ کہتا ہے وہ میں نے صبح کھیت میں سے نکالی تھی, تو وہی مچھلیاں اس نے ابھی مجھے پکا کے دی اور میں نے ابھی کھائی ہیں. تو وہ کہتی ہے اس کو ذرا سمجھاؤ کہ کھیت میں سے مچھلیاں نہیں نکلتی ہیں, کھیت میں سے مچھلیاں نہیں نکلتی ہیں.
میرا شوہر جو ہے وہ پاگل ہو گیا ہے تو کل پلیز اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا. تو جیسے اس کے دوست گئے, اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا بی بی جیسی تو ہے ویسی رہ تو, مجھے نہیں کوئی بھی تبدیل کرنا تجھے. تو یاد رکھیں جو چلاکیاں اور مکاریاں ہیں وہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بھی بنتی ہے. اس لیے چلاکیاں اور مکاریاں کرنے کے بجائے جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہے. صحیح ہے؟ تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور خداوند کو اپنی زندگی میں اور اپنے خاندان میں اول درجہ دیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند کائنات کے بادشاہ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اے باپ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا اور میں نے دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. اے باپ, اب میں اس طرح خادم ہوتے ہوئے تیرے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کلام کو خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں میں سیل کرتا ہوں تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے, بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے اور اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند تو ہماری تربیت کر, ہماری کانٹ چھانٹ کر اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ وہ سب کچھ کریں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور آج اس سارے وقت کے لیے ساری عزت اور سارا جلال خدا سالوس تجھے دیتے ہیں, اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.